جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ آج کے تبادلہ خیال پوڈ کاسٹ میں ہم نے جس موضوع کو چنا ہے اس کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ تفصیل سے بات کم ہی ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پہ بات کی جائے، خاص طور پر آج کل جو کانفلکٹس بہت زیادہ جن پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کے تناظر میں آئی تھنک یہ ٹاپک بہت ریلیونٹ ہے۔ ہم بات کریں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں سلیکٹیو آؤٹ ریچ کے حوالے سے۔ عاقف، میں نے بہت سوچا کہ سلیکٹیو آؤٹ ریچ کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ عوامی اشتعال، کسی ایک واقعے کے اوپر آپ اپنا غم و غصہ اور اشتعال شو کر رہے ہیں، لیکن آپ کنوینئنٹلی اگنور کر رہے ہیں باقی اس طرح کے جو کانفلکٹس ہیں یا کوئی مسئلہ ہے ان کے اوپر بات نہیں کرتے، تو اس میں آپ کی ڈیفینیٹلی اپنی بائسز ہوتی ہیں، لیکن پھر آپ دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ منافق ہو اور ہم بائس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے سننے والے جو شاید سلیکٹیو آؤٹریچ اتنی اچھی طرح نہ سمجھ پائیں، ان کی آسانی کے لیے ہم اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیں۔ تو سادہ سی اردو میں ہم اس کو ایسے ہی کہیں گے کہ وہ غم و غصہ یا اشتعال جس کا آپ طے کرتے ہیں کہ ہاں اس بات پہ مجھے غصہ کرنا ہے اور اس بات پہ مجھے کوئی آؤٹریچ نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے کیا کبھی یہ سوچا ہے، have you ever wondered کہ ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ یا حادثہ غم و غصے یا یہ جو سلیکٹیو آؤٹریج ہے اس کا مستحق ہے؟ کیا کوئی پیرامیٹرز ہیں اس کے لیے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم غم و غصے کا اظہار کریں؟ بالکل اس طرح سے ہے کہ میرا اپنا جو ذاتی ایک معیار ہے یا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ بینگ سیلف رائشیس، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا ہونا چاہیے، اور یہ ایک فیئر پوزیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہیومینٹی کی بیس کے اوپر کوئی بھی انسانی جان جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے، اس کو اگر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے، اس کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بچوں کا، اس کے خاندان کی جان مال، ان کے گھر محفوظ نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک غم و غصہ بنتا ہے، اشتعال بنتا ہے، آواز اٹھانی چاہیے۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پیرامیٹر اس کا یہ رکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مطلب جس طرح ایک نیشنلزم ہے، ایک وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ آپ کی سمپتھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ مسلمان ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اوپر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو آپ کنڈیم کریں اور ان کا ساتھ دیں، بینگ اے مسلم۔ لیکن آپ مسلم کے علاوہ آپ ایک ہیومن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمانوں کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے مسلمان امہ اور وٹ ایور، تو اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بھی انتہائی سلیکٹیو ہیں ہم، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے مسلمان، کہیں بھی کسی مسلمان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اگر آپ یہ بھی کر لیں تو میں مطلب چلیں، میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے یار، بینگ اے مسلم، چونکہ وہ ایک آئیڈینٹی ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا، مطلب امبیڈڈ ہے انڈوکٹرینیشن یا لرننگ ہے یا وٹ ایور جو آپ کہیں، ایک آپ کی سوشل ریالٹی، تو وہ آپ کریں، پھر بھی مطلب اٹس اوکے، میک سینس۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر ایک جگہ پہ مسلمان مرتے ہیں تو بہت زیادہ غم و غصہ اور شور شرابہ اور اشتعال ہے، اور سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں اور احتجاج ہوتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر اس طرح سے ہوتا ہے تو مطلب کسی کے کانوں پر جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگتی اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ بھی ہمیں دینی چاہیے نا کہ مثلا جب سعودی عرب یمن پہ بمباری کرتا ہے تو کوئی آؤٹریج میں نہیں جاتا، لیکن جب اسرائیل فلسطینیوں پہ بمباری کرتا ہے تو پورا پاکستان
آؤٹریج میں چلا جاتا ہے. تو یہ سلیکٹیو آؤٹریج ہے, اور اسی لیے بہت سارے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یا جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہیومن سفرنگ کو مذہب کے لینس سے دیکھا جائے گا, ہمارا جو آؤٹریج ہے وہ سلیکٹیو ہی رہے گا اور وہ ہپوکریٹیکل, منافقانہ نظر آئے گا. ظاہری بات ہے, اگر ہمیں یمن کے مسلمانوں پہ بمباری سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہم کوئی ڈیمونسٹریشنز نہیں کرتے, تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ چونکہ سعودی وہاں پہ حملہ کر رہا ہے اور سعودی ہمارا دوست ہے, تو اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں. اس وقت ہم اشتعال میں نہیں جاتے, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ مذہب کے لینس سے ہیومن سفرنگ کو نہ دیکھا جائے, دیکھیں ایک ہیومینٹی کے لیول پہ ہیومن سفرنگ کو ہم نے دیکھنا ہے. اس میں دیکھیں وہ ایون مذہب کے لینس سے بھی نہیں دیکھ رہے نا. اگر آپ سارے مذہب کے لینس سے دیکھتے تو چلے ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مذہب کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا, ایک جو پریجوڈس ہے, ایک جو آپ کی اسٹیٹ نیریٹو ہے, یا وہاں پہ جو ہمارے جس طرح کے لوگ اور یا مقبول جان جیسے لوگ یا اس طرح کے جو آئیڈیالوگز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیموگوگز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو ایک بیانیہ دے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ایک شیپ کی طرح چل رہے ہیں. کوئی آپ کی اپنی تھاٹ نہیں ہے. آپ مسلم کیوں یمن میں مسلم نہیں, یا جب ٹرکش جو ہیں وہ کرڈس کو مار رہے ہیں, ادھر کرڈس میں مسلمز نہیں ہیں, یا افغانستان میں لوگ مر رہے ہیں مسلمز نہیں ہیں. کل پرسوں جو چمن میں حادثہ ہوا ہے, بم دھماکہ ہوا ہے, 7 لوگ وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے اور اس کے ساتھ 17 لوگ زخمی ہوئے ہیں. جس دن یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا پیلسٹائن اور غزہ والا, اینڈ اسی دن سیٹرڈے والے دن افغانستان میں ایک بچیوں کے اسکول کے اندر دھماکہ ہوا تھا, اور اس میں 85 جو ہیں وہ کیجویلٹیز ہوئیں, جن میں زیادہ تر بچیاں تھیں, چھوٹی بچیاں, 13-14 سال 12 سال کی بچیاں تھیں. لیکن کوئی آؤٹریج نہیں ہے وہاں پر. تو اس دن فلسطین میں صرف کچھ لوگ, چند لوگ زخمی ہوئے تھے. یہ تو بعد میں بمباری والا سلسلہ 2-3 دن بعد شروع ہوا تھا, جس میں ابھی 340 کے اراؤنڈ جو ہیں وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں پیلسٹائن کے اندر. لیکن اگر آپ نمبرز کو بھی صرف دیکھ رہے ہیں اور صرف جو ہے وہ مذہب کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو بھی مطلب بنتا ادھر تھا. لیکن ڈائیورٹ ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ایک کو کنڈیم کریں دوسرے کو نہ کنڈیم کریں. میں کہتا ہوں کہ سب کو ایکولی کریں, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. جو ایک سیانسٹ ان کے ایجنڈاز ہیں ایکسپینشن کے, ایتھنک کلینزنگ کے, اور اپارتھیڈ ہے, اور وہ ساری چیزیں ہیں, تو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کرنی چاہیے. میری ایک کسی بندے کے ساتھ بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے اوپر, اور میں نے جب اس کو یہ ریمائنڈ کروایا تو وہ مجھے کہتا ہے تم افغانی ایجنٹ ہو, کھاد کے ایجنٹ ہو, اور تم اس کے ایجنٹ ہو, انڈیا کے عراق کے ایجنٹ ہو. تو میں نے کہا یار اس میں کون سی بات ہے, تو تم لوگ مطلب اپنے پٹھانوں کے لیے. میں نے کہا وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ اس میں پٹھان تو کوئی نہیں مارے گئے, اس میں تو وہ تو ہزارہ تھے زیادہ تر وہ لوگ. تو وہ فوراً اس نے پھر اپنا یو ٹرن لے لیا, کہتا ہے نہیں وہ جو ہے تمہیں پتہ ہے وہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, انہوں نے کتنے مظالم کیے ہیں ادھر, طالبان کے ساتھ وہ لڑتے رہے ہیں, یہ وہ. میں نے کہا یار وہ شمالی اتحاد کہاں پہ, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, یہ اسکول ہے, یہ کہاں پہ ہے. تو وہ کہتا ہے تم جو ہے طالبان کے خلاف ہو, تم لوگ لبرل اور ایسے اور امریکی ایجنٹ. تو مجھے وہ خاص کس سے پہلے افغانی ایجنٹ بنایا, پھر انڈین ایجنٹ بنایا, پھر مجھے امریکی ایجنٹ بنا دیا. تم طالبان کے خلاف ہو. تو میں نے کہا تم طالبان کے حامی ہو؟ کہتا ہے ہاں بالکل, وہ مجاہدین ہیں افغان طالبان, تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. میں نے کہا واہ بھائی ماشاء اللہ, اب اس کے بعد میں کیا تم سے بحث کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ ڈائمینشن یہ بھی ہے عاقف کہ جو مورل پولیس ہے ہمارے, چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو اس لیے ہم پاکستان کے حوالے سے اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سلیکٹیو آؤٹریج کا مسئلہ صرف پاکستان میں ہی ہے, مختلف معاشروں میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس طرح بیہیو کرتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس پاکستان ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. یہ بھی فوراً لوگ پھر پک کر لیتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی تو ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے, ایز اف 2 wrongs make a right. ایک تو یہ والی بات ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کو تو ٹھیک کریں نا, پھر بعد میں باقی ملکوں کی طرف بھی آپ توجہ کریں. اچھا, میں یہ کہی تھی کہ جو ہماری مورل پولیس ہے جو اسکروٹنائز کرتی ہے, ہر چیز کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے, چھوٹی چھوٹی کوئی آبسکیور سی ویڈیو ہوگی, کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, اس کے وہ بال کی کھال نکالے گی, اس پہ خوب تنقید کرے گی. مثلاً اگر کوئی سیاستدان ہے یا کوئی مشہور پرسنالٹی ہے اور اس کا لائف سٹائل کوائٹ ویسٹرنائزڈ ہے تو اس کی اسکروٹنی شروع کر دیں گے. کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کسی ریلیجس لیڈر نے جو آپ کے فقہ سے میل نہیں کھاتی, تو اس کو اتنا اسکروٹنائز کریں گے, اس پہ تنقید کریں گے. لیکن
جب کوئی لوگوں کے فریڈمز کرٹیل ہو رہے ہیں کسی آپ کے نیبرہڈ میں تو اس پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس پہ آپ خاموش رہیں گے. مثلاً چائنا میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ جو اویگر ان کی مسلم پاپولیشن ہے جو شنجیانگ پروونس میں رہتی ہے, اس کو چینی حکومت نے بین کیا ہوا ہے کہ ہیڈ سکارف یا نقاب اور لمبی لمبی داڑیاں یا پریزنٹ کا جو سمبل ہے یہ سب کچھ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ مثلاً پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ نہیں سوار ہو سکتے. اچھا, پھر ہم نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں سعودی آدمیوں پہ کہ وہ پاکستانی, میانمار اور بنگلہ دیشی خواتین سے شادی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ایک ہیومن رائٹس کی کرٹیلمنٹ ہے. اس پہ کوئی نہیں کچھ بات کرتا. پاکستانی کیوں نہیں بات کرتے, بالکل خاموش رہتے. اس پہ نہ ان کو کوئی آؤٹریج ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب فرانس میں کوئی بین اگر لگ جائے یا کسی یورپین کنٹری میں برقعے میں بین لگے تو پھر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور بلڈنگز اور بسیں جلانا شروع کر دیتے ہیں, خوب شور مچاتے ہیں. تو یہ سلیکٹیو آؤٹریج جو ہے دنیا پھر ہنستی ہے نا, ان کو یہ بڑا منافقانہ اور ہپوکریٹیکل نظر آتا ہے. شاید ہمیں خود نہیں اس بات کا اندازہ ہوتا, لیکن ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جب اس طرح کے بیہیویئر دیکھتی ہے تو وہ پاکستان یا ہماری جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے تو پھر قائم نہیں کرتی نا, ہماری اس ہپوکریسی کی وجہ سے. جی بالکل, اس میں آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا جو پہلے میں نے کہا کہ ہمارا سلیکٹیو آؤٹریج نہ صرف سلیکٹیو ہے کہ ایک خاص بیانیے کے تحت ہی ہم کچھ لوگوں کچھ معاملات کو کنڈیم کرتے ہیں, کچھ مظالم کو کنڈیم کرتے ہیں, بلکہ ایون وہ جو ریلیجیس بایس ہے اس کے اندر بھی ہم ایک اور سلیکٹیو آؤٹریج کا شکار ہیں جو وہی بیانیاں لے کر چل رہا ہے. تو ایون آپ نیبرز کو بھی چھوڑیں, آپ کے اپنے ملک کے اندر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, جس طرح میں نے اگزامپلس بھی دی ہیں, تو اس کو بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں اور کمپلیٹلی, اور وہی ایک جو گھسا پٹا سا ایک پرانا نیریٹو ہے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ابھی دیکھیں نا, یہ جو ہمارے فارن منسٹر کا جو انٹرویو ہوا تھا CNN کورسپونڈنٹ کے ساتھ, اس میں بھی یہی ہوا کہ اس نے پھر اس طرح کا جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا پرسنل باتیں ہیں, ہماری آفیشیل باتیں, ہم یہ پبلک میں نہیں کرتے. تو آپ پبلک میں نہیں کرتے, دوسری بات آپ کس طرح پبلک میں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی تو پھر اسی آرگومنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وہ پھر فلسطین اور اسرائیل کا اپنا ایشو ہے, تو آپ اس پہ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ who gives you the right. لیکن نہیں جی, ایک طرف پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور دوسری طرف پر وہ کی ہوئی ہیں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا ایک ہپوکریٹک بیہیویئر شو کرتے ہیں تو آپ کے سارے کی سارا جو ہیومینٹی یا ایمپتھی یا سمپتھی آپ شو کر رہے ہو وہ ساری کی ساری دڑم سے نیچے گر جاتی ہے, اور وہ لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیا ہپوکریسی ہے جس کے اوپر ہم ایکچولی بات کریں. اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کس طرح کی بات کر دی اور لینے کے دینے پڑ گئے الٹا. مطلب آپ ایک فلسطین کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں جو فلسطینی ہیں وہ صرف مسلمز نہیں ہیں, وہاں پر کرسچنز بھی ہیں. اب لیلہ خالد کی اگزامپل آپ دیکھ لیں, جو PLO میں وہ ہائی جیکر تھی اور ریزسٹنس میں شامل تھی, وہ ایک کرسچن تھی, اور جس کو یہ ہیرو بناتے ہیں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کرسچن تھی. تو اسی طرح سے دوسری سائڈ پر جو لوگ ہیں جو اسرائیل میں ہیں, اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سارے جیوز جو ہیں, اب اسرائیل کی جو 15 سے 20% آبادی وہ بھی مسلمس ہے. اب وہ ایک بلاگر ہے ناسیم, ناس ڈیلی والا, اس نے اس طرح کوئی بات کی, اس نے اس کو کانفلکٹ کہا, صرف اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ کہا. اس کے جو ہے 3.8 ملین سے سبسکرائبر کم ہو گئے, 1 something ملین سبسکرائبرز ہو گئے. تو پھر وہ جو کمنٹ ہے انہوں نے جو کیا اس میں سارے کے سارے جیوز کو رگڑ دیا, حالانکہ اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہیں, ایسے جیوز ہیں جو کہ اسرائیلی اسٹیٹ کے سیپارتھیڈ اور ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور پوری دنیا سے جیوز ہیں جو اس کے زیانزم کے خلاف ہیں, جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور وہ نکلے ہیں. اور لوگ آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ اشکنازی جیوز جو ہیں, وہ نیو یارک والے اور یورپ والے جو ہیں, جرمنی والے, وہ لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر نکلے ہوئے ہیں, اور پکچرز پروٹیسٹ کی آپ کے سامنے ہیں. لیکن آپ نے ساروں کو رگڑ دیا اور ایک ایسا ریمارک دے دیا ہے جی میڈیا کنٹرولڈ ہے اور جوش لابی اور ڈیپ پاکٹس اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ بجائے اس کے کہ آپ فلسطینی کو فائدہ دیں, ان کو الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے, کیونکہ جو میجر ایشو ہے, جو مظالم ہیں, وہ سارے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جو سارے کے سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. تو
یو آر ناٹ ہیلپنگ. ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ فلسطین میں کرسچنز بھی ہیں، واقعی عام پاکستانی کو نہیں اتنی انفارمیشن، اور ان کو جو کچھ رٹا دیا گیا ہے اسکولوں میں یا بتا دیا ہے کسی پڑھے لکھے شخص نے ان کے محلوں میں، وہ خود تو تحقیق کرتے نہیں، بس جو بتا دیا چاہے اب وہ غلط ہو انفارمیشن، وہ اس کے بیسس پہ ہی تمام اپنے فیصلے کرتے ہیں، اپنے تمام اوپینینز بلڈ کرتے ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے کہ فلسطین میں کرسچنز ہیں اور اسرائیل میں عرب مسلمز بھی ہیں. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ مسلمان ہیں. تو اب ہمارے ملک میں جو عام پاکستانی ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو ایکسپینشنزم کی جو آئیڈیالوجی ہے، زائنزم، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اسلامسٹ ہیں جو کہ خلافت ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک اسلامسٹ اور ایک مسلم میں کیا فرق ہے. اسی طرح ایک جوئش پرسن اور ایک زائنسٹ میں بھی یہی فرق ہے. ہر جوئش پرسن نہیں چاہتا کہ وہ پورا علاقہ فتح کر لے، اور جوئش اسٹیٹ جو ہے اس کی ایکسپینشنزم کے لیے وہ نہیں بلیو کرتا. وہ ایک گروپ ہے زائنزم کی آئیڈیالوجی جو فالو کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بات پتہ چلی ہے تو ذرا اس کو ویریفائی تو کر لینا چاہیے نا، کیونکہ ہماری معلومات اگر کسی ایک سورس سے آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ایکوریٹ ہو. اور آج کل کے دور میں تو انفارمیشن از ایٹ یور فنگر ٹپس. آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں، کتابیں ایزیلی اویلیبل ہیں. تو اپنی نالج کو اگر ہم ٹھیک کریں، ہسٹوریکل فیکٹس ہمیں معلوم ہو، تو پھر ہم ایک اچھا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں نا. ہم ایک اچھا اوپینین، پازیٹیو اوپینین جو کہ ہیلپ فل ہوگا کسی کاز کے لیے. کیونکہ آج کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہے ان میٹرز آف پالیٹکس. جذبات سے یورپ یا ویسٹ جو ہے نا، چیخنے چلانے نعرے لگانے سے آپ ان کو نہیں آپ امپریس کر سکتے. یہاں پہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کا مداوع آپ کو چاہیے، تو لیگل میکنزم استعمال کرتے ہوئے، ہیومن رائٹس لا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کا کوئی سلوشن لینا ہے. توڑ پھوڑ، چیخ چلانے سے، چیزوں کو بین کرنے سے، لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، شاید خراب ہی ہو جائے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے جو اشتعال انگیزی ہے اور اپنے جذبات اس طرح کے میٹرز میں ان کو قابو میں رکھیں، اور ایک لاجیکل طریقے سے لیگل روٹ استعمال کرتے ہوئے، ہیومن رائٹس کا لا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی کانفلکٹس کے لیے ایک پازیٹیو سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی. اور دیکھیں، صرف عام لوگوں سے کیا گلہ کرنا کہ ان کو تو ہسٹری نہیں پتہ اس سارے مسئلے کی، اس کانفلکٹ کی، کب شروع ہوا، کس طرح سے شروع ہوا، اور یہ آگے ابھی کیا کچھ چل رہا ہے، کہ وہ کوئی ریشنل بیانیت میں رکھیں گے یا اس کو فالو کریں گے. یہ تو پیورلی ایک وہی ایموشنل جو نیریٹو ان کو دیا گیا ہے، بس اسی کے اوپر شور شرابہ کرتے ہیں. تو پہلی بات، آپ والی بات ہے کہ جب تک آپ جو ہے ایک ریشنل اپنی اپروچ نہیں رکھیں گے، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ اس کو لاجیکل اور فیکٹس کی بیس کے اوپر نہیں کریں گے، تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ اس کو جو ہے وہ سائڈ پر کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ایون وہ اتنے ان انفارمڈ ہیں. اب جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں یا ہمارے فارن منسٹر کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن، 2 اسٹیٹ سولوشن. اب آپ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن میں کیا ہوا تھا، اسرائیل نے تو وہ یو این کی ریزولوشن مان لی تھی، اسی لیے اس کو پھر وہ پوری دنیا میں باقی جو ممالک ہیں وہ اس کو اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں اور فلسطین کو نہیں کرتے. اس کی یہی ریزن ہے کہ اس نے وہ 2 اسٹیٹ مان لی تھا. اب یہ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن، تو 2 اسٹیٹ سولوشن میں اب تو فلسطین نے ماننا ہے. اب آپ اسرائیل سے کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ تو وہ مان چکا ہے. تو ایون ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ خود اتنے ان انفارمڈ ہیں، تو ہم عام لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کریں گے؟ تو پھر آپ اسی طرح سے آپ اس کاز کو جو ہے وہ اس میں ہیلپ فل ثابت نہیں ہو رہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، ابھی مجھے ان صاحب کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، تو اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ فیکٹس سامنے رکھے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس فلسطینی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ہماری طرف گرجز ہیں بہت ساری. اسپیشلی جو 1985 میں بلیک سپٹمبر کے ایک آپریشن ہوا تھا جارڈن میں، اس میں ہماری فوج شامل تھی، اور جو جنرل ضیاء الحق تھے وہ بریگیڈیئر تھے اس وقت، اور وہ 75 میں عاقب تم نے کہا 75 میں. تو وہ وہاں پر انہوں نے جا کر جارڈینین فورسز کے ساتھ جو ہے وہ پیلسٹینینز کے خلاف وہ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ 20,000 کے قریب جو ہیں وہ فلسطینی وہاں پر مارے گئے تھے. اور وہ ایک بہت بڑا بلو بیک تھا
جو فلسطینی ریزسٹنس کو تھا اسرائیل کے خلاف. وہ کہتے ہیں اگر وہ آپریشن نہ ہوا ہوتا تو ہم یقیناً اس وقت ہی ہم ایک فیصلہ کن جو ہے اس پر پہنچ چکے ہوتے. تو اس طرح کی چیزیں سارے یہ فیکٹس ہیں. اور پھر جو اس طرح 1948 سے پہلے وہاں پر جب پوری دنیا سے جیوز آ رہے تھے تو وہ فلسطینی خود اپنی زمینیں ان کو بیچ رہے تھے اور باغات بیچ رہے تھے اور وہاں پر وہ لوگ سیٹلڈ ہو رہے تھے. یہ تو اسٹیٹ جو ہے 1948 والا کام بعد میں ہوا تھا. اس کے ساتھ پھر جو رسپانسبلٹی ہے جیوز کی اور جو زیانزم کی ایک آئیڈیالوجی جو کہ 19 سینچری میں بنی تھی, جو اس سے پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا. جس طرح سے ہمارے وہ حسن البنا اور مودودی اور جو اسلامسٹ ہیں, ایون القاعدہ وغیرہ کو دیکھ لیں آپ, یا اسامہ بن لادن, ان لوگوں کی یہ آئیڈیالوجی بھی یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز, ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجیز, یہ 19 سینچری کی پیداوار ہیں. اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا. اور جو جیوز کے خلاف جو آپ حزب التحریر کے جو بانی تھے آپ ان کا بھی ذکر کرنا چاہ رہے, کیونکہ انہوں نے یہ بہت بڑی موومنٹ سٹارٹ کی, حسن البنا, اخوان المسلمون وغیرہ, اور یہ سارے لوگ کوہارٹس ہی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پھر جو جیوز کے ساتھ ہولوکاسٹ میں جو ہوا تھا, آپ ہٹلر کو ہیرو بنا رہے ہیں, اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. میں نے دیکھا لوگوں نے پکچرز لگائی ہوئی ہیں, پروفائل پکچرز لگائی ہوئی ہیں. تو آپ 3 ملین یا جو جیوز تھے ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے, جو ان کو گیس چیمبرز میں وہ رکھا گیا اور مارا گیا اور وہ سارا کچھ ہوا, تو اس کو آپ وہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ آرگومنٹ نہیں لا سکتے کہ آپ کا ایک ہیومینیٹیرین جو ہے ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر آپ کا کوئی موقف ہے, نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کی اور امہ کی بنیاد کے اوپر ایک موقف ہے, وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے مسلمان بہت سارے جگہوں پہ مظالم کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کی الائز کے ہاتھوں وہاں پر آپ آواز نہیں اٹھاتے, صرف وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں جہاں پر وہ کانفلکٹ کسی نان مسلم کے ساتھ. بالکل, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ بات کافی ہونی چاہیے اور لوگوں کو جو بھی ان کی ویوز ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے ان سب ایشوز پہ. اچھا, یہ جو ہم سلیکٹیو آؤٹریچ کی بات کر رہے ہیں آپ کے, مجھے ایسے لگتا ہے خاص طور پر کہ ہمارے ملک میں, ہمارے ریجن میں مس گائیڈڈ نوشنز جو ہے نا وکٹم ہوڈ کے, مظلومیت کے, وہ اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں ہمارے سلیکٹیو آؤٹریچ. اور جیسا کہ اب آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, اچانک انلائٹنڈ ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ غزہ مسلم ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو. چلے, بالکل صحیح ہے یہ بات, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہی جو فیس بک یا ٹویٹر کے واریئرز ہیں جو اچانک انلائٹنمنٹ ان کے اوپر آ کے ڈاؤن ہوگی اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ کبھی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ جب آئیسس بچر کر رہا تھا لوگوں کو, اس ریجن کی مائنورٹیز کو یا اور مسلمانوں کو, اس وقت ان کو کوئی یہ آؤٹریج نہیں شو کرتے تھے. کبھی ان کی راتوں کی نیندیں بھی نہیں حرام ہوتی تھی. اسی طرح جو ٹی ٹی پی کی ایٹراسٹیز ہیں ان پہ تو کبھی یہ آؤٹریج نہیں شو کرتے. اسی طرح بوکو حرام کا جو ظلم ہے, اس کی جو بے رحمی ہے, اس پہ بھی کبھی آؤٹریج نہیں ہوتا. تو پھر obviously ان سب ایگزامپل سے یہ بات obvious ہے کہ سلیکٹیو آؤٹریج ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے میں اور بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور لوگوں کو تھوڑی سی ایک سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور ہم اپنی سوچ کو کس طرح تبدیل کر کے ہیومن سفرنگ کو مذہب کے یا انفارمڈ بائس یا یہ بھی کہ سیم ریس کے ہیں یا سیم لینگویج کے لوگ ہیں, یہ بھی سم ٹائمز یہ چیزیں بھی ڈٹرمن کرتی ہے نا کہ ہم غم و غصے کا یا اشتعال کا اظہار کریں گے کہ نہیں, کہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی برادری کے ہیں, جو زبان ہم بولتے ہیں وہی وہ زبان بولتے ہیں. مثلاً اگر میں اردو بولتی ہوں یا پنجابی بولتی ہوں اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بلوچی بولتا ہے, سندھی بولتا ہے یا پشتو بولتا ہے, تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں, یہ سب فیکٹرز ہیں جن کا لینس ہم یوز کرتے ہیں اپنا آؤٹریچ شو کرنے میں. اور جب تک یہ اس طرح کا ہم سلیکٹیو آؤٹریچ دکھاتے رہیں گے ہیومن سفرنگ کے لیے, تب تک لوگ کیا مطلب اگر کہیں تو صحیح کہیں گے کہ ہم ایک انتہائی منافق قوم ہیں. جی, اور بالکل دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے. آپ اپنے لوگوں کا, اپنی زبان, اپنے علاقے, اپنے صوبے, اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر بھی آؤٹریچ شو کریں, کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن آپ ایکولی جو ہے وہ پھر اپنے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کلین رکھیں نا. اگر آپ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر کر رہے ہیں تو آل لائفز میٹر. آپ کسی کی بھی کہیں بھی اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اگر آپ مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کی باعث مذہب کی آپ کی باعث ہے, تو اس میں بھی آپ پھر سب کے لیے آواز اٹھائیں.
آپ پاکستان کی بیس پر کر رہے ہیں تو پھر پاکستان میں جتنے صوبے ہیں، جتنی اقوام ہیں، جتنے شناخت والے لوگ ہیں، لسانی شناخت والے یا صوبائی شناخت، قومی شناخت والے، ان کے لیے پھر اسی طرح سے آواز اٹھائیں. لیکن یہ وہی بیانیہ ہے جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بندہ ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھانی ہے، اور یہ لوگ ہیں ان کو بالکل اگنور کرنا ہے. اور ایون ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بس ایک وقتی اشتعال ہوتا ہے، ایک ابال ہوتا ہے، ایک ببل ہوتا ہے جو وہ تھوڑے عرصے بعد برسٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی اس کے امپیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ابھی ایون دیکھیں آپ پنجاب کے اندر جو ہمارا میجورٹی پروونس ہے، اس میں جب ساہیوال کا واقعہ ہوا تو سارے جو ہے وہ غم و غصہ، اشتعال پھیلا ہوا ہے سارا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی بیان دیتے ہیں میں قطر سے واپس آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جو وہ تھے پرپیٹریٹرز سے، ملزم یا مجرم، وہ لوگ رہا ہو گئے باعزت بری. دے واکڈ آؤٹ. راؤ انوار ہے وہ 440 قتل کر کے وہ چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس مولانا عبدالعزیز ہے جس نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، جس کے مدرسے سے، مسجد سے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں خلافت کے قیام کے. اور ایون یہ ٹی ایل پی والی ہمارے سامنے ریسنٹ ایگزامپل ہے جنہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا اور اتنے پولیس والے بھی مارے اور عام لوگ بھی مارے اور جلاؤ گھیراؤ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لوگ اسی طرح سے اب کھلم کھلا باہر گھوم رہے ہیں اور مزے سے ان کو ان کی پوزیشنز پر نہ صرف بٹھا دیا گیا ہے بلکہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ دے دی گئی ہیں سہولیات. اور باقاعدہ 1100 کنال اس کو مل رہا ہے، 1500 کنال ادھر تم مدرسہ بنا رہو، یہ ادھر یہ کر لو، وہ کر لو. سو واٹ از دس؟ تو جب تک آپ کا ایک ریشنل آرگومنٹ، لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہوگا، ایک ہیومنسٹ آرگومنٹ نہیں ہوگا، نیریٹو نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اور وہ اسی طرح سے ایموشنل ببل ہے، وہ آئے گا، پھٹے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ سے آئے گا، پھر جائے گا، پھٹے گا. کوئی نو کنکریٹ، نو میٹیریل امپیکٹ آپ کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. اور یہ اس طرح کی اشتعال انگیزی سے نقصان آپ اپنے ہی ملک کا، اپنے ہی لوگوں کا کرتے ہیں. اکثر ٹریفک بلاک کر دی، مریض جو ہے بیچارے تڑپ رہے ہیں. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں واقعات، لوگ مر بھی جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک بلاک ہے. آپ نے بلڈنگز جلا دی، پبلک ٹرانسپورٹ جلا دی، لوگوں کی گاڑیاں جلا دی. تو اس سے تو کسی جو آپ کے حریف ہیں، جن کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جن کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ اشتعال انگیزی دکھا رہے ہیں، ان کو تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہو رہا. اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں آپ، اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا. اور وہی بات کہ سیاسی دنیا جو وہ جس بات سے نہیں چلتی. اس لیے اگر کوئی بھی آپ اپنے بینیفٹ چاہتے ہیں یا کانفلکٹس اور وارز کا سلوشن چاہتے ہیں، ہیومن سفرنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن کو چاہتے کہ ایڈریس کیا جائے، تو وہی بات جو میں اور آپ کر رہے تھے، قانون کا سہارا لیجئے، انٹرنیشنل لا کا سہارا لیجئے، کیمپینز کیجئے، انٹرنیشنل میڈیا تک اپنی آواز پہنچائیے. لڑ جھگڑ کے نہیں اور چیزیں توڑ پھوڑ کے نہیں، بلکہ ایک ڈبیٹ اور ریشنل ڈسکشن کے ذریعے، اور تبھی ان سب پرابلمس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے. جی، اور اینڈ پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے، ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی، کہ وائلنس کا جو جواب ہے وہ وائلنس نہیں ہوتا. جب آپ وائلنس کے جواب میں وائلنس آپ کریں گے، اور جب آپ ایک ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ نیریٹو جیسے حماس وغیرہ کا ہے، وہ آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے، ہم سارے جوز کو وائپ کرنا ہے، ہم نے اسرائیل کا وہ ختم کر دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور ایون جو ورلڈ کیپیٹل ہے آپ کا لندن، اس میں اس طرح کے جو ہیں وہ سلوگنز آ رہے ہیں، جی ریپ دیئر مدرز اینڈ سسٹرز اینڈ کل آل دا جوز. تو یہ آپ کے جو کاز ہے، آپ کا ایک جائز موقف ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب دنیا جو ہے وہ کہیں اور پہنچ چکی ہے. اب وہ لوگ، اسرائیل اتنا پاورفل ہے، اس کی ملٹری اتنی اسٹرانگ ہے، اس کی بلکہ وہ ہو سکتا ہے نیوکلیئر پاور بھی ہو، اور اس کے بیک پہ جو ہے اتنی بڑی بڑی پاورز کھڑی ہیں. تو آپ ان کے جو اس طرح گیدڑ بپتیوں سے اور گالیاں دے کر یا اس طرح کے اینٹی سیمیٹک اور وائلنٹ جو ہے وہ سلوگنز ریز کر کے آپ فلسطینیوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے، بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں. ساری کی ساری ڈبیٹ اس طرف جو ہے وہ یہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ایکسٹریمسٹ ذہنیت ہے اور یہ وائلنٹ لوگ ہیں، اور اس میں آپ فلسطین کی اور ان کے کاز کو اور ان لوگوں کی جان و مال کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے.
بالکل. اور ایک اور بھی اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گی عاقف کہ فلسطین ایک اسٹیٹ بن جاتے ہیں, ریکگنائز ہو جاتی ہے وہ اسٹیٹ. ہم اب تھوڑی فیوچر کی بات کریں, اللہ کرے کہ ایسا ہو. اس کے بعد ظاہر ہے اسرائیل ان کا نیبر ہے اور وہ ایسا ضرور کریں گے, مے بی ناٹ امیڈیٹلی, لیکن ایٹ ون پوائنٹ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات استوار کر لیتے ہیں. پھر پاکستانی کیا کریں گے؟ پھر یہ فلسطینیوں کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے جیسا کہ ان کی ہیبٹ ہے. تو یہ سب چیزیں بھی جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان چیزوں کے اوپر بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے. جی اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کے فلم ریویو سیگمنٹ کی طرف. آج جس فلم پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے فرسٹ دے کلڈ مائی فادر. 2017 میں یہ فلم آئی تھی. It is based on a memoir of a Cambodian American journalist. 1975 کا زمانہ دکھایا گیا ہے اس فلم میں, اور جس بچی کی یہ فلم میں سٹوری ہے اس نے obviously بڑے ہو کر اپنا میموار لکھا ہے. اس فلم کا انتخاب اس لیے ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں کیا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے سلیکٹیو ایمپتھی کی, اور یہ کمبوڈیا کی جو کانفلکٹ تھی, کمبوڈین جینوسائڈ کہہ لیں, جس میں کہ 1975 سے لے کر 1979 تک کہتے ہیں کہ تقریباً جو خمیر روش تھی اس نے 1.7 ملین to 3 ملین لوگوں کی جان لے لی تھی. تو ایک بہت بڑا جینوسائڈ تھا, ایک بہت بڑی بروٹیلٹی تھی, لیکن ہمارے ریجن میں اس بروٹیلٹی کے حوالے سے کوئی آؤٹریج مجھے تو نہیں کبھی دکھائی دیا. تو عاقف, آپ کا کیا خیال ہے آج کی جو ہماری فلم ہے اس کے حوالے سے اور ہمارے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی, جو کچھ 1975 سے لے کر 1979 میں اس کو کمبوڈین سول وار بھی کہتے ہیں, جو خمر روج ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی جنہوں نے بعد میں رول کیا تھا 4 سال کے لیے وہاں پر. انہوں نے جو مظالم وہاں پر ڈھائے تھے, جس طرح سے لوگوں کو اوپریس کیا تھا, قتل کیا تھا لوگوں کو, اس کی بیسیکلی سٹوری ہے کہ ایک آرمی میں کام کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے پریویس گورنمنٹ کا, تو وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو, بچوں کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے, لیکن ایونچولی انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور اس کی جو فیملی ہے, وہ جو 5 سالہ بچی ہے, اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا مقصد اس فلم کو ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ جو بروٹیلٹیز ہیں, جو وار کرائمز ہیں, جو کانفلکٹس دنیا میں اس طرح کے ہوتے ہیں, وارز وغیرہ, اس میں ایونچولی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کا ایک کمپریہنسو نقصان ہے, اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو چونکہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں بات کی سلیکٹیو ایمپتھی کے حوالے سے, تو ہم لوگ گنے چنے جو کچھ ایشوز ہیں ان کے اوپر ہی اپنی آؤٹریج شو کرتے ہیں, جو کہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس میں اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے اوپر ہے اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ سارے کانفلکٹس کو ایکولی دیکھنا پڑے گا. جب ویتنام وار ہو رہی تھی, وہاں پر بمبنگ ہو رہی تھی, امریکن جو سولجرز تھے وہ وہاں پر وہ کر رہے تھے, لوگوں کو مار رہے تھے, تو اس وقت امریکہ میں جو امریکن انٹلیکچوئلس تھے وہ اس کے خلاف اٹھے تھے, اینٹی وار پروٹیسٹ ہوتے تھے. اور جے چومسکی جیسے لوگ, اور ایون ہمارے ایک پاکستانی بیسڈ وہاں پر انٹلیکچوئل تھے, لوگوں کو شاید ان کا نام بھی نہ پتہ, اقبال احمد اور ایک ایڈورڈ سعید جیسے لوگ, تو وہ لوگ جس طرح سے وہ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف بولتے تھے, اسی طرح وہ ویتنام میں ہونے والے مظالم کے خلاف بولتے تھے, اس طرح سے خمر روش کے جو مظالم تھے ان کے خلاف بولتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے بس یہ چوز کیا ہوا ہے کہ اسپیسیفکلی پیلسٹائن ہو گیا یا کشمیر کے اوپر بولنا ہے, لیکن یا برما کے اوپر بولنا ہے. لیکن اگر مسلمانوں چلیں, اگر آپ اپنے ریلیجن کے حوالے سے بھی صرف دیکھتے ہیں, ایک طرف تو آپ خیر کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے, لیکن دوسری طرف آپ صرف کہتے ہیں کہ نہیں, ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہی جو ہے وہ آؤٹریج شو کریں گے, اور اس کے باوجود بھی آپ تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح نہیں شو کرتے. سیریا ہو یا یمن ہو یا عراق ہو, یا وہ لوگ جہاں پہ آپ کی اکثریتی سیکٹ کے ریلیجیس اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں ہیں, تو آپ ان کے لیے بھی وہ نہیں شو کرتے, یا جہاں پر آپ کی ایفیلیشنز ہیں یا فرینڈشپس ہیں جس طرح چائنا وغیرہ. تو یہ جو ہے نا ایک اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ ایز اے ہیومن دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ایک ایمپیتھی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو تمام انسانوں کا دکھ برابر ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ
وار اور اس طرح کی جو ملیٹرزم ہے اس سے اسی طرح افیکٹ ہوتا ہے, ٹیررزم سے اسی طرح افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے بغل میں افغانستان میں کچھ ہو جاتا ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کرتے. پاکستان کے اندر جو ہے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں فاٹا وغیرہ کے ایریاز میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ایک بڑا خطرناک بیہیویئر ہے. اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایمپتھی کو, آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وائلنس لوگوں کی زندگیاں, پورے کے پورے خاندان, چھوٹے بچوں کا فیوچر, چھوٹے بچوں کی جو سائیکالوجی ہے اس کو جو ڈیمیج ہوتا ہے وار اور وائلنس سے, تو یہ مووی ایک بہت اچھی مووی ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. نہ صرف اچھی فلم ہے عاقب, بلکہ شاید ہمارے خطے میں وہ لوگ جو چند گنی چنی کانفلکٹس کے علاوہ انہیں نہیں معلوم کہ دنیا میں اور کیا کانفلکٹس چل رہی ہیں یا چل چکی ہیں, ان کے لیے بھی ایک ایجوکیشنل اور اویئرنیس ریزنگ کا کام کرے گی یہ فلم. ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کو پروڈیوس کیا ہے اینجلینا جولی نے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اینجلینا جولی نے یہ سبجیکٹ کیوں چوز کیا, تو وہ ہم پوڈ کاسٹ میں نہیں بتائیں گے, اس میں ان کا ایک پرسنل اسٹیک بھی ہے. یہ آپ لوگ خود گوگل پہ تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھیں. فلم اچھی ہے, تھوڑی سلو پیسڈ ہے, تقریباً 2 گھنٹے 17 منٹ کی فلم ہے اور obviously سب ٹائٹلڈ ہے. ایک 7 سالہ بچی کی فیملی کی کہانی ہے, اور چونکہ یہ فلم ایک آٹو بایوگرافی پہ بیسڈ ہے تو ظاہر ہے یہ اس 7 سال کی بچی جب وہ بڑی ہو گئی اس نے اپنی میموار لکھا, اور کیسے اس کو فورس کیا گیا خمیر روش جب پاور میں تھی کمبوڈیا میں, اس کو بھی اور بے شمار بچے کہ وہ چائلڈ سولجرز بنے, اور بچوں کو لیبر کیمپس میں بھیجا گیا جس میں کہ اس بچی جو مین پروٹیگنسٹ ہے فلم کی اس کے بہن بھائی بھی شامل تھے. تو یہ بھی ہم اس فلم سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفلکٹس اور وارز جو ہیں اس میں ایڈلٹس تو سفر کرتے ہی ہیں, لیکن بچے کتنی بری طرح سفر کرتے ہیں. اور یہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا کہ کس طرح افغانستان میں چائلڈ سولجرز اور خودکش بمبار جو تھے ان میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے. تو آپ نے جو بات کی عاقب کے سلیکٹیو ایمپتھی, میں کہوں گی کہ انسانیت کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے. اس لیے اگر ہمیں فلسطین یا کشمیر میں مظالم دیکھ کے سن کے غصہ آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اسی طرح اور دنیا کے جو مختلف ممالک میں کانفلکٹس چل رہی ہیں ان کانفلکٹس کے حوالے سے بھی ہمیں اسی طرح فیل کرنا چاہیے, اسی طرح ہمیں دکھ, غم, غصہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہمیں فلسطین یا کشمیر کی کانفلکٹ پہ ہوتا ہے. جی, میری طرف سے تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ہمارے لسنرز کے لیے, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری موویز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں, اور ہم فیوچر میں ان کو ڈسکس بھی کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور مووی کے بارے میں بات کریں, اس طرح کی اور کوئی مووی آپ کے مائنڈ میں ہے, تو ہمیں آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب چینلز کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور فلم کے اوپر ہم سے کوئی رائے لینا چاہیں یا اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. آپ سے اب نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. ہم ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں جن پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں سوچئے, کیونکہ سوچنا جرم نہیں.